آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آپ بڑے پیارے ہو، پہلے کی طرح خوبصورت ہو، اور جتاتا ہوں آپ کو کہ آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ ہاللیلویہ۔ آپ نوکر نہیں، غلام نہیں، آپ خداوند کے فرزند ہیں اور شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنی حیثیت کو جانیں کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے آپ پیروکار، اس کے آپ پیروکار۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے اس زمین پر فخر کے ساتھ سر اٹھا کر چلیں اور جئیں خوشی سے، شادمانی سے کہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہمیں منہ لمبا کر کے نہ چلنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ پھرنا ہے، نہ بات کرنی ہے۔ دیکھا آپ کے چہروں پر اس لیے خوشی ہے، آپ ہنس رہے ہو، کیوں؟ کہ آپ یسوع بادشاہ کے پیروکار ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں، اعمال کی کتاب مقدس، اعمال رسولوں کے اعمال، اور اس کا 26واں باب 13ویں آیت سے 19ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، تو اے بادشاہ، میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گرد گردا چمکا۔ جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے سول، اے سول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پہنے کی آر پار لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ میں نے کہا، اے خداوند، تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا، اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ اس لیے اے اگرپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا جو موضوع ہے، Let us follow your heavenly vision۔ اپنی آسمانی رویا کی فرما برداری کریں۔
خدا کے پاک کلام میں یہ جو واقعہ ہوا آپ اس سے بخوبی سب واقف ہیں، اور اس وقت اگرپا بادشاہ کے سامنے بشارت دیتے ہوئے، یسوع کی گواہی دیتے ہوئے بہت سارے اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں، تو اگرپا بادشاہ کے سامنے دلیری کے ساتھ گواہی دے رہا ہے۔ پالوس رسول اور ساری کہانی بتاتا ہے، لیکن آخر میں کہتا ہے کہ میں اگرپا بادشاہ اس آسمانی رویا کا نافرمان نہیں ہوا۔ بائبل مقدس میں ہم بات یہ سیکھتے ہیں، اس نے کہا آسمانی رویا۔ اس سے ہم یہ ایک بات سیکھتے ہیں کہ یہ رویا خدا جسے بھی دیتا ہے کچھ کرنے کے لیے، یہ یاد رکھیں کہ وہ آسمان سے رویا ملتی ہے، اور وہ خدا خود رویا دیتا ہے، اور خدا خود ظاہر ہوتا ہے، اور خدا خود چن لیتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھے داؤد بادشاہ کو کیا پتا تھا، بادشاہ صاحب میں بھیڑیں چرا رہا تھا، تو خدا نے اپنے بندہ نبی کو سیموئیل کو بھیجا۔ سارے بھائی یکے بعد دیگرے دکھائے گئے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا دلیر ہے، یہ بڑا رتبے والا ہے، یہ بڑا جنگجو ہے، اور داؤد کو کچھ پتا نہیں ہے۔ تقریباً 16 سال کی عمر کا ہے، بیڑ بکریاں چراتے ہوئے بدبو آ رہی ہے جسم سے، تو خدا نے سیموئیل نبی کو کہا کہ یہی ہے، اسی کو مسح کر دے، اور اسے چھون لیا، اسے خود بھی نہیں پتا۔ بائبل مقدس میں اور پھر دیکھیں یوسف کے بارے میں، چھوٹا تھا بھائیوں میں، جو باپ یعقوب کے بیٹے ہیں 12، جن سے قبیلے بنے، چھوٹا جس سے سارے حسد بھی کرتے تھے، آپ کہانی سے واقف ہیں، ان کو بھی، اس کو بھی خدا نے آسمان سے رویا دی اور آسمان سے رویا دکھائی کہ تجھے کیا کرنا ہے اور تیرا مقام کیا ہوگا، اور اس نے اپنی رویا کا اظہار بھی کیا، خدا نے دیا۔ اور نئے نامہ میں بھی آ جائے تو خدا یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو چنا تو کہا تم نے نہیں بلکہ تم نے نہیں چنا، میں نے تمہیں چن لیا، مچھلیاں پکڑتے ہوئے آ میرے پیچھے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے چنے جانا ہے، ہم کو بلاوا آ جانا ہے، خود اس نے کہا چلے آؤ۔ سارے شاگردوں کو خود چنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو رویا اس کی بادشاہت میں کام کرنے کے لیے ملتی ہے، خدا دیتا ہے، خدا چنتا ہے، اور یہ آسمان کی طرف سے ہے، اور جس کو بلا لیتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، اس پر خاص اس کا فضل ہوتا ہے۔ ہاللیلویا! خاص اس کے کرم کی نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے، کو اپنے کام کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے، کسی نہ کسی اسائنمنٹ کے لیے وہ چن لیتا ہے، کسی نہ کسی خدمت کے لیے وہ رویا دے دیتا ہے اور وہ چن لیتا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اس سے اور کوئی بڑا دنیا میں نہ کوئی اعزاز ہے، اس سے اور کوئی بڑا نہ کوئی دنیا میں رتبہ ہے، کہ جب وہ بلائے، وہ چن لے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور خداوندوں کا بھی خداوند ہے۔ اس لیے ہمیں جن کو اس نے چنا ہے کسی بھی اسائنمنٹ کے لیے، مختلف خدمتیں ہیں، اسے فخر محسوس کرنا چاہیے
کہ ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم اس زمین پر اسائنمنٹ جو اس نے دی ہے اسے پورا کرنے کے لیے اس زمین پر چل بھی رہے ہیں. ہاللیلویا. اور یہاں پالوس رسول کہتا ہے میں رویا کا نافرمان. یہ بھی وہ کہتا ہے. نہ صرف اس نے اپنی رویا کا ذکر کیا کہ اس طرح میں جا رہا تھا دمشق کی طرف، اس طرح نور مجھ پر چمکا اور مجھے آواز آئی، میں نے کہا تو کون ہے؟ اور اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. اس میں یہ بھی کلیسیا کو، ایمانداروں کو حوصلہ ملتا ہے کہ جو بھی کوئی کلیسیا کو، ایمانداروں کو ستاتا ہے وہ انہیں نہیں ستاتا، وہ یسوع کو ستاتا ہے. آپ اتنے قیمتی ہیں، اتنی آپ کی وہ قدر کرتا ہے. جو کلیسیا کو ستاتا ہے، جو ایمانداروں کو ستاتا ہے، یہ یاد رکھیں اس نے کلیسیا کو کیا ستانا ہے. یسوع کہتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے. یہ یاد رکھیں کتنا وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی قیمت کتنی ہے. مسیح کے پیروکاروں کی آپ کی قدر کتنی ہے. تو جب آپ ستائے جائیں کسی طرح سے بھی تو یہ یاد رکھ لیں، اس بات کو پلے باندھ لیں کہ کوئی ہمارا ہے خداوند جو دیکھ رہا ہے. ہمیں نہیں یہ شخص ستا رہا، یہ یسوع کو ستا رہا ہے. اور جس نے یسوع کو ستایا وہ پھر خود ہی ستایا گیا. اس لیے کلیسیا اور ایماندار کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہوتے ہیں. لیکن رویا بتاتے ہوئے خاص لفظ استعمال اس نے کہا ہے کہ میں رویا کا نافرمان نہیں ہوا. تو اس کا مطلب آپ بھی نہیں ہوں گا. تیرے سامنے گواہی دے رہا ہوں، چاہے کتنی بھی آزمائشیں آئیں، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، بادشاہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے اور وہ عہد کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے بادشاہ کے سامنے کہ میں نافرمان نہیں ہوا رویا کا. کیونکہ جو آسمانی رویا حاصل کرتے ہیں وہ کسی طرح سے آزمائشوں سے بھی گزرے، مصیبتوں سے بھی گزرے، وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے وہ نافرمان نہیں ہوتے بلکہ فرمانبردار رہتے ہیں. انہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کی رویا میں رکاوٹ بن نہیں سکتی. بادشاہ سے بڑا کون ہو سکتا اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ جنہیں آسمانی رویا مل جاتی ہے وہ فرمانبردار رہتے ہیں، وہ نافرمان نہیں ہوتے. رویا کا رویا مل جانا پہلی بات ہے اور رویا کو فالو کرنا دوسری بات ہے. رویا کی فرمانبرداری کرنا دوسری بات ہے. کیونکہ آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دکھوں میں سے گزرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان ہوتے ہوئے ہم گھبرا جاتے ہیں رویا سے شاید منکر ہو جاتے ہیں یا رویا کی پیروی نہیں کرتے ہیں، رویا کو فالو نہیں کرتے ہیں. مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے رویا کی پیروی کی، رویا کے فرمانبردار رہے، خدا نے مصیبتوں، آزمائشوں، دکھوں سے نکال کر کے ان کو سرفرازی عطا فرمائی. ہاللیلویا. ہم دیکھتے ہیں
جس طرح میں نے مثال دی، باپ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے یوسف کو چنا اور اسے خواب میں رویا دی کہ کیا تیرا مقام ہوگا تو کیا کرے گا۔ اس نے فخر سے رویا سنائی ہے نا، اگرچہ لوگ حسد سے بھی بھر گئے اس کے بھائی۔ اس نے کہا کہ مجھے چاند اور سورج بھی کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں، تو میرے پولے کو باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ حسد میں آ گئے، جیلسی ہو گئے، اور بالآخر انہوں نے پہلے تو کہا کہ یوسف کو کیا کر دو، ختم ہی کر دو، مار ہی دو، لیکن خدا نے اسے بچانا تھا۔ پولس رسول کیا کہتا ہے کہ یسوع مسیح کی بات سنی کہ میں تمہیں گواہ کے لیے غیر اقوام کے لیے چن لیا ہے اور میں تجھے بچاتا رہوں گا جب تک چنے جانے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ خدا اپنے لوگوں کو بچاتا رہتا ہے، انہیں کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ انہیں ڈرنے کی کیا ضرورت، فرار ہونے کی کیا ضرورت؟ وہ جانتے ہیں جس نے رویا دی وہ استعمال بھی کرے گا، بچائے گا، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بچاتا ہے جب تک وہ اپنا پاک مقصد پورا نہیں کرتا۔ یوسف بزرگ کے ساتھ بھی یہی ہوا، پہلے کہا مار دو، پھر کہا نہیں، ایک بھائی نے کہا نہیں مارو نہ، اسے کنویں میں ڈال دو، آپ ہی مر جائے گا۔ لیکن آپ سٹوری سے واقف ہیں، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں سے جب نکالا گیا تو کس کو بیچ دیا؟ پوتیفار۔ وہاں سے وہ قافلہ جا رہا تھا، وہاں انہوں نے نکال کر کے کہاں بیچ دیا؟ پوتیفار کے ہاں، بہت بڑا شخص تھا وہاں، اور کنویں سے نکلا تو پوتیفار کے گھر آ گیا، تو وہاں کنویں سے بھی زیادہ خطرہ تھا۔ آسمان سے کیا مار رہا، گرا کھجور چٹی، جاؤں تو نکل ہی گیا۔ پوتیفار کے گھر، آپ سٹوری سے واقف ہے کس طرح اس پر لگائے گئے الزام، اور ان کی وجہ سے وہ کہاں چلا گیا؟ جیل چلے، کنویں سے نکل کے جیل چلے۔ اب شیطان تو اسے کہتا ہوگا، ورگلاتا ہوگا کہ یہ جو تیری رویا تھی یہ تیرا ہمیں وہم ہی سی، جو خدا تو گواہی دیتی ہے، جو تو دیکھے ہے، جو تیرا مقام ہے، ایویں تیرا باس ایویں بہم جیا، خواب و خیال جیا، یہ ہے۔ لیکن خدا کا کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے نا، ہمیں رویا خدا دیتا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، خادم نے فلاں نے میرے لیے نبوت کی ہے، اور مجھے یہ کلام دیا ہے، اور میں نے یہ کر دینا ہے، اور میں نے وہ کر دینا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مصیبت آ گئی، دیکھیں دے ایسی بھائی پیچھے چلے ہوں، ایک کام بڑا ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی، ہم ایک دم ٹرن لے لیتے ہیں، نو 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 نو، لیکن خدا کا بندہ یوسف، بزرگ یوسف،
وہ جانتا تھا. اس نے ہر ایک چیلنج کو کیا کیا؟ قبول کیا. پہلے پوتیفار کے گھر ملازم تھا، اس کے کام کرنے والا تھا. ہو سکتا وہاں صاحبزادہ ملازم تھا، شروع میں صفائی بھی کرتا ہوگا، جھاڑ پوچھ کرتا ہوگا، خدمت کرتا ہوگا، لیکن اس کے اندر آسمانی رویا موجود رہی. اور پھر قید میں چلا گیا، وہاں بھی رویا موجود رہی. اور خدا نے اپنی حکمت سے، آپ جانتے ہیں سوری سے زیادہ لمبا نہیں جاتا، کہ خدا نے ممکن کیا کہ اس قید سے بھی خدا نے کیا کر دیا؟ کنویں سے بھی نکال لیا، پوتیفار نے قید میں ڈال دیا، اور خدا نے کیسے نکال دیا؟ اور چونکہ وہ اندر سے فرمانبردار تھا، جو بھولا نہیں رویا کو. اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کسی کے ساتھ. وہ ڈرا نہیں اور بھاگا نہیں. اگر کمپرومائز کرتا تو پوتیفار کے گھر ہی رہتا. کبھی کبھی رویا میں جب مشکلات آتی ہیں تو ہم کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی طرح کی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، ہم اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جن کو آسمانی رویا خدا نے خود دی ہے، وہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. وہ اپنی رویا کی پیروی کرتے ہیں، وہ آزمائشوں سے گزر جاتے ہیں، اور وہ فرمانبردار رہتے ہیں. نہ دنیا سے کمپرومائز کرتے ہیں، نہ شیطان سے کمپرومائز کرتے ہیں، نہ تعلیم سے کمپرومائز کرتے ہیں، نہ دولت سے کمپرومائز کر دیتے ہیں. ہٹتے نہیں ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ وہی یوسف بالآخر وقت آ جاتا ہے. کہانی سے آپ واقف ہیں کہ جب فرعون بادشاہ اسے بلاتا ہے، آپ کہانی سے واقف ہیں، وہ خواب دیکھتا ہے اور اس نے بتایا کہ اس کا مقصد یہ ہے. تو اس نے کہا جس نے خواب کی تعبیر صحیح کی ہے وہی اب حال بھی نکال. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ فرعون نے کیا کیا؟ یوسف کو، بزرگ یوسف کو ملک کا حاکم بنا دیا. اپنی انگوٹھی یوسف کے ہاتھ میں دے دی اور اسے سارے شہر میں چکر لگایا اور کہا اسے سجدہ کرو. اور فرعون نے کہا کہ سب کچھ یوسف تیرے حوالے ہے، ماں سوائے اس کے کہ میں جو کھانا کھاتا ہوں. سرفرازی دی. وہ رویا جو اس نے دیکھی تھی کہ بہن بھائی بھی جھک رہے ہیں، ماں باپ بھی جھک رہے ہیں. جب کال پڑا سارا خاندان اناج لینے کے لیے آ گیا. تو آپ اس کہانی سے واقف ہیں. جب بھائی بھی آگے پھر انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ وہ انہوں نے کیا ہوتا مار کھاپ کیا. لیکن یوسف جانتا تھا، کہانی سے واقف ہے کہ یوسف ضبط نہ کر سکا، رویا چلایا کہ یہ میرے بھائی ہیں. بالآخر پھر اس نے کہا میرا باپ زندہ ہے، اسے بھی لے کے آؤ. تو خدا نے رویا جو ہے وہ اس کو پورا کیا، کیونکہ یوسف اپنی آسمانی رویا کا کیا رہا؟ جو خدا نے آپ کو رویا دی ہے، اسائنمنٹ دیے ہیں، کچھ کرنے کے لیے بلایا ہے، اس میں ہم نے کیا رہنا ہے؟ فرمانبردار رہنا ہے.
चाहे मुसीबतें हो, आजमाइशें हो, चाहे कुछ छोड़ना पड़े चीजें। मूसा की मिसाल ले लें, इब्रानियों को खत पढ़े, लिखा है कि उसने फरौन की बेटी का बेटा कहलाने से भी क्या किया? उन्होंने कहा ना, अभी मैं मलका का बेटा कहलाने से रहा। और लिखा है उसने मिस्र के खजानों को क्या किया है? हाँ, छोड़ दिया खजाने, और उसने सारी शान और शौकत छोड़ दी, उसने वो महल छोड़ दिया। क्यों? वो जानता था, उसकी निगाह ऊपर थी, आसमान की तरफ, अजर पाने पर थी। वो जानता था कि खुदा ने उस पर जाहिर किया कि खुदा ने मूसा को किस लिए बचाया, किस लिए चुना, किस लिए दरिया में से निकाला। अपने लोगों के लिए, ताकि उसके लोग जो हैं वो छुड़ाए जाएं, आज़ाद हों मूसा के वसीला से। खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से कितना काम किया, और शरीयत भी मूसा के वसीले से दी, और कितना मकाम मूसा को मिला है। और जितने मज़ाहिब हैं जो खुदा को मानने वाले हैं, वो मूसा को मानते हैं कि बहुत बड़ा नबी हुआ, लेकिन उसने सब कुछ ठुकरा दिया। कभी कभी हमें अपनी रोया की पैरवी करने के लिए, अपनी आसमानी रोया की फरमाबरदारी करने के लिए, कभी कुछ छोड़ने की भी क्या होती है? जरूरत होती है कि हम छोड़ें। लेकिन जो फरमाबरदार रहता है उसे फिर वो मकाम हासिल होता है जिसके लिए खुदा क्या करता है? चुन लेता है। इसलिए ये बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ी बरकत, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम ये जानें, इस गवाही से सीखें जो पालूस रसूल कहता है कि ए अगिरपा बादशाह, मैं आसमानी रोया का नाफरमान नहीं हूँ। और जब आप नाफरमान नहीं होते तो वक्त आ जाता है कि खुदावन आपको सरफराजी देता है। जिस काम के लिए भी उसने आपको चुना है, जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको चुना है, वो खुदावन अपने फजल से पूरा करके छोड़ता है। हालेलुया। मेरी अपनी गवाही है कि जब खुदा ने मुझे बुलाया, मेरे वालिद साहब फौत हो गए 15-16 साल की उम्र में, तो मेरी अटैचमेंट मेरे बाप के साथ ज़्यादा थी। किसी की माँ के साथ ज़्यादा होती है, किसी बाप के साथ। तो इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी कि मैं रोता रहता था। तो लोग कहते थे, अजीज कहते थे भी ये लड़का भी लगता मर जाएगा, ये नहीं इतना परेशान है। लेकिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, अकेला ही था रात के वक्त में, और मेरे बाप ने, मैंने एक दफ़ा आपको बताया था कि जब मैं रंग महल स्कूल में 6ठी क्लास में था, वहाँ से लिया बाइबल सोसाइटी, मेरा बाप ले गया, वहाँ से बाइबल मुकद्दस लेके दी, बाइबल को पढ़ता था। और उस वक्त इतना गमगीन, जैसे मैं बिल्कुल मरने वाला हूँ, क्योंकि बाप से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो परेशान था। तो मुझे आवाज़ आई
اس طرح میں بتا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ خود چنتا ہے، خود آواز دیتا ہے۔ سیموئل کو بھی سیموئل یہ تجربہ ہے، خود وہ چنتا ہے، خود آواز دیتا ہے، خود ظاہر کرتا ہے۔ تو مجھے آواز آئی کہ مت، میں تیرا باپ ہوں، آسمانی باپ ہوں، اور میں تجھے سنبھالوں گا اور تیری پرورش بھی کروں گا اور تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کروں گا۔ تو اسی وقت اکیلا تھا، جس طرح میں بتا رہا ہوں بائبل سے کہ وہ خود ظاہر ہوتا ہے، خود چنتا ہے، خود بلاتا ہے۔ جب میں نے آواز سنی کلیئر، تو ایک دم میرا غم، میری نا امیدی میرے اندر سے نکل گئی، اور میں خوش ہو گیا۔ میں اٹھا، یس آسمانی باپ، اوکے میں ریڈی۔ اور میں نے اس وقت ہی خدا کے ساتھ عہد باندھا کہ خداوند تو جو کہے گا میں تیری فرما برداری کروں گا۔ تو اس کے بعد یہ ہے، خدا خادموں کو استعمال کرتا ہے۔ میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، اقرار کیا، پاک روح سے خدا نے معمور کیا، کلیسیا میں شامل ہو گیا، لیکن سٹارٹ میرا یہاں سے ہوا ہے، جو اس نے مجھے بلایا اور خدا نے ظاہر کیا، خدا نے ثبوت دیا کہ جس کو وہ بلاتا ہے، آواز دیتا ہے، اگر وہ فرمانبردار رہتا ہے تو خدا ہر برکت عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو اپنی گواہی دوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابھی میں بچہ ہی تھا، یعنی 15-16 سال کا تھا، اور اپنے پاسٹر کے ساتھ اور خدمت شروع کر دی اور کلام سنانا بھی شروع کر دی۔ اس کی آنکھیں تھی روحانی، اس نے دیکھا یار یہ جو ہے، تو میں بچہ تھا، اس نے دیکھا اس کے اندر کوئی ہے، خدمت بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کلام سنا، میں نے کہا اوکے۔ میں نے بلال گنج میں رہتا تھا، جنگل وہاں ہوتا تھا، آبادی نہیں تھی، دریا راوی کے پٹلی طرف۔ تو مجھے جب پہلی دفعہ اس نے کہا آپ نے فلاں جگہ کلام سنانا ہے، میں نے کبھی کلام نہیں سنایا نہ سیکھا، لیکن میں نے کہا میں نے بائبل پکڑی اور میں جنگل میں چلا گیا۔ میں نے کہا خدا مجھے کلام خدا نے مجھے کلام دیا، اور جس ساتھی سے اس نے دیا کلام میں نے وہ سنا دیا۔ اور پہلی عبادت میں لوگ رو رو کے چلا چلا کے توبہ کر رہے تھے۔ پھر اس نے کہا میرے پاسٹر نے، کیونکہ پاسٹر کی آنکھیں ہوتی ہے کس کے پاس کیا ہے، اس نے کہا نا یہی کلام فلاں جگہ پہ سنانے میں کیا ہو گئے۔ وہاں بھی لوگوں نے خدا کو قبول کیا، یہی کلام فلاں جگہ پہ بھی سنانے میں اوکے۔ خدا کا کام ہوتا رہا۔ اب میرا ذاتی تجربہ ہے، خدا جب بلاتا ہے کسی کام کے لیے وہ پھر استعمال کرتا ہے۔ جب ہم اس کی آواز کو کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، جب پھر بھی لا کر کہہ دیتے ہیں فرما تیرا بندہ سننا اپنی نہیں میری سناتا رہنا۔ ہم کبھی کبھی اپنی سناتے رہتے ہیں خدا کو، تو کہتا میری بھی سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، تجھے کیا کرنا ہے میری بھی سنو۔
اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، میرا تجربہ 50 سال سے، کہ زیادہ تر لوگ، سارے نہیں، آپ کو نکال کے، زیادہ تر لوگ خدا کو، یسوع مسیح کو صرف اپنی ہی سناتے ہیں، صبح بھی، دوپہر کو بھی، رات کو بھی، اپنی باتیں، اپنی ضروریات، اپنی ساری چیزیں بتاتے بتاتے تھک جاتے ہیں، لیکن جب اس کی باری آتی ہے، گائیڈ کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، مشورہ دینا چاہتا ہے، وہاں آمین اور باہر۔ اس کے بھی سنیں، اور جو اس کی سنتے ہیں سرفراز ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس کو دیکھیں، فرما تیرا بندہ، تو ویسے بھی سننا بڑا اوکھا کام ہے نا؟ آپس میں بھی جب آپ باتیں کرتے ہیں، کئی لوگ اپنی ہی سناتے ہیں، دوسرے دی باری آن دے دیں، تو اگر آ بھی جائے تھے کہنا بات سن میں کام میں پائی، بس بس بس۔ اسی طرح ہمارا رویہ خدا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جو دی باری آتی ہے اٹھ پہنے ہیں، یا دی باری آتی ہے، کئی میں کرنا ہے کہتے ہیں جی تو خاص پروگرام دے، پاری صاحب جی میں کیا جی کلام نہ، میں بس 5 منٹ ہی دینا جی، میں کیا ٹھیک ہے، تو میں تسی انیاں گلاں کر کے 2 گھنٹے لگے رہے ہو، یا گیت ہی گاندے رہے ہو لوکاں نوں اکٹھا کرن لئی، پرستش ہی نہیں بلکہ اکٹھا کرن لئی، 4-5 گیت گا لو، لوگ جی آتے جی، پھر 4-5-10 گیت گا لو، لوگ پہ آتے جی۔ سسٹر ایلس بڑی مشہور تھی، میں اس کے ساتھ تھا، خوب وہ بیٹھی رہی ہے، میں بھی بیٹھا رہا، بڑی پرانی بات ہے، گاتے رہے، جب لوگ آگئے تو کہندی آؤ پرستش کریے، ہون شروع کریے پرستش۔ سسٹر ایلس نے کیا، بڑی مشہور تھی پاکستان، انہوں نے کہا پہلے تسی لوکاں نوں کٹھیاں کرن چ لگے رہے ہو، تے آؤ میرے نال، آؤ خدا دی حمد کریے تے پرستش کریے تے انہوں جلال دیئے۔ لیکن جو اس کی سنتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ! ہمیں اس کی سن کے فرمانبرداری کرنا ہے۔ ہاللیلویہ! اور مجھے یاد ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا، پھر بتاتا ہوں، اپنی گواہی کے طور پر بتاتا ہوں، کہ جب میں بائبل اسکول میں آیا، ان شارٹ، پہلے بھی میں نے بتایا ہے، شیئر کرتا ہوں اپنی گواہی، تو ایک خدا کے بندہ نے، بہت بزرگ خادم تھے، تو مجھے کہا کہ آپ کورس مکمل ہو گیا، اوکے ہو گیا، اب دعا کر کے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس طرح کے وہ بزرگ تھے، اس طرح کے ماننے والے بھی تھے، کچھ اور بھی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے جناب ساری رات دعا کرنی، تو خدا بتا کہاں جانا ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا، آواز آئی خدا کی، گجرات، مجھے پتہ ہی نہیں، میں کبھی لاہور سے اس وقت تک باہر نکلا ہی نہیں، لاہور میں پیدا ہوا، لاہور میں ہی جوان ہو گیا، مجھے کسی شہر کا نہیں پتا تھا۔ تو بابے اور یہ آئے، وہ کہتے ہوتے تھے بچو خدا نے کو گل کی تھی، میں کیا ہاں بزرگوں، ہم کہتے ہوتے تھے بزرگوں ہاں آواز آئی ہے، کی آواز آئی؟ آواز آئی ہے، میں نے کہا گجرات، ہنس پڑے ہیں گجرات، پھر دعا کر، پھر میں نے اگڑا دعا نو لایا، ساری رات دعا، دیکھ خدا اب 10 جانا کہاں ہے، لاہور میں یا کہیں اور، کلیئر کٹ۔ پھر میں نے دعا کی ساری رات، خدا بتا، تو پھر خدا بولنے والا ہے،
اس نے پھر آواز دی گجرات. پھر اس نے کہا بچو کوئی آواز آئی؟ میں کہا ہاں بزرگو آئی آواز. میں نے کیا آواز آئی؟ گجرات. کہنے لگے لے بھائی یہ صحیح بات ہے. ان شارٹ انہوں نے ایک پادری صاحب بلائے گجرات والے. کہا بھی ہے لڑکے ہوں اے بچے نو گجرات لے جو تے انٹروڈیوس کرا دو. خدا نے ان کیا گجرات جاؤ اور خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا. میری وائف بھی اس گجرات کی منسٹری کا پھال ہے میرے ساتھ. اور مسز سبینہ نے بھی گواہی دی کہ وہ بھی اور اس کے پھر سارے جو خاندان کے لوگ ہیں پھر عزیز رشتہ دار. خدا نے یسوع مسیح نے بچائے میرے وسیلے کو بہت اچھی کلیسیا قائم ہے. اور آج بھی یسوع کے فضل سے ہمیں کچھ چھوڑنا بھی پڑے آزمائشوں سے گزرنا پڑے. عالم اس وقت کوارا تھا. میری ماں اور میری نانی روتے تھے کہ نہ آ جا. میں پتا یہ لڑکا یہ ہے کبھی باہر نہیں گیا. نانی سے بہت زیادہ پیار تھا, ماں سے بھی ہوتا ہے, لیکن نانی تو رو رو کے کبھی نہ بھائی تو نہیں جانا. جس طرح بزرگ کہتے ہیں جنی دیر میں زندہ ہوں انی دیر تے نہ آ جا. میں تو اسی پتہ نہیں کنی دیر جی میں بزرگ کہندے ہوندے نے نا, کو باہر دے ملک بھی جائے کہندے نے بھائی جنی دیر اسی زندہ تو باہر نہیں جانا, سانو پہلے دفنا لا تے پھر چل. تے میں کہ نانی نو کیا بیبے اسی کہندے ہیں. میں بیبے ہوں مینوں کی پتہ خدا نے تانوں کنا کو اگے سی. وہ زندہ بھی بڑی رہی, وہ 110 سال کی ہو کے خدا کے پاس گئی ہے. لیکن میں یسوع کے فضل سے اس کی قوت سے بات کر رہا ہوں. رویا کا نافرمان نہیں ہوا. میں نے کہا میں نے جانے جانا ہے کیونکہ خدا نے آواز دی ہے. خدا نے وہاں کام کیا. جب کلیسیا وہاں یسوع مسیح نے بنائی میرے وسیلے, پانی کے بپتسمے پاک روح کے بپتسمے یسوع نے دیے, انتظامیہ بن گئی. او کلیسیا جناب یہاں آ گئی, بڑی فراوانی اور ہر چیز وہ مجھے مہیا کرتے تھے. تو پھر میں رات کو اکیلا تھا, ابھی کو آ رہا تھا, تو ایسا مجھ پر مزہ آیا, رویا ہی مجھے کہ ایسے میری پسلیاں چل رہی ہیں, میں آنسو بہا رہا. اور آواز آئی لاہور چل. میں کیا ہے ہوں لاہور. میں نے کہا اوکے خداوند. میں نے کلیسیا کو بڑے پیار سے بڑے طریقے سے کہا کہ میں واپس لاہور جانا چاہتا ہوں. کلیسیا پیار کرتی جیسے آپ کرتے ہیں, بات سنتے تھے. تو انہوں نے رونا چلانا سوال کرنے لگ پڑے بھی کوئی پیسوں کی کمی ہے تو بتا دو, سیلری بڑھانی ہے تو بڑھا دیتے ہیں, کسی چیز کی کمی ہے تو ہمیں پلیز بتا دو, لیکن اب ہمیں چھوڑ کے. میں نے کمی کوئی نہیں ہے, صرف خدا نے کہا ہے کہ اب واپس لاہور جا. اور پھر خدا نے بالآخر وہ ایماندار تھے, میں نے انہیں سمجھایا قائل ہو کے. یہ بھی خدا فضل دیتا ہے, نہیں تو لوگ کلیسیا کو چھوڑتے نہیں. جو ساری فراوانی ہو چھوڑتے نہیں, چاہے کلیسیا 2-3 ٹکڑے بھی. کلیسیا کو ہم باہر کٹن تے تلے ہوں تو سگوں نہیں لڑائیاں نہیں ہو جاندی ہیں. کہنے ایسی جانا ہی نہیں. تے نال گیت گاندے نے, زبور گاندے نے کہ میں تے اپنی جگہ تو نا کدی ٹلاں گا, پاویں جو مرضی ہو جائے, لڑائیاں ہو جان, پاویں 3-4 حصے بن جان, میں تے اپنی جگہ تو نا کدی ٹلاں گا. یہ صبح اٹھ کے زبور گاندے.
لیکن خدا نے یہ میں کہتا ہوں کہ ایمانداروں کو، خدمت کرنے والوں کو کچھ انسپائریشن ملے، گواہی ملے. جب کلیسیا یہاں آ گئی، ہر چیز فراوانی ہے، اس وقت خدا نے کہا واپس، اور میں نے خدا کا کہنا مانا. آج بھی میں کوشش کرتا ہوں، جس طرح میں نے کئی دفعہ کلام سنایا، میں کوشش کرتا ہوں، انسان ہوں، کمزور ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں وہ کچھ کروں جو مجھے یسوع مسیح کہتا ہے وہ کروں. کسی کی نقل نہ کروں، کاپی نہ کروں کہ فلاں وہ کرتا ہے مجھے بھی وہی کرنا ہے. جو خدا مجھے کہتا ہے کوشش کرتا ہوں، اور خدا اس میں مدد کرتا ہے. پہ لاہور آ کے لمبی سٹوری آپ نے سنا ہے، اندرون لاہور بستیوں میں خدا نے استعمال کیا، اور پھر یہاں آ کے خدا نے ایسا استعمال کیا، چرچز، کلیسیاں یسوع نے قائم کی ہیں. میرے وسیلے ایونجلزم کا کام بھی ہوا، زیادہ ہوا، اور ساری برکتیں خدا نے عطا فرما دی. جب ہم پالوس رسول کی طرح اپنی رویا کے نافرمان نہیں ہوتے تو خدا استعمال کرتا ہے. ہاللیلویا. میری وائف نے گواہی دی بڑی اچھی. اس وقت صرف رابرٹ تھا بچہ، بیبی. بہت سالوں کی بات ہے، تو میں یورپ کے ٹرپ پر گیا، تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا. ویزا بھی اس طرح کا لگ گیا. اس دور میں بڑی آسانیاں تھیں، ویزا بھی بڑا لگ گیا ملٹیپل. لوگوں نے کہا یورپ میں رہ جاؤ، خصوصی طور پر ہالینڈ میں لوگوں نے روک لیا. اس وقت آسانی تھی سٹے کرنا. میں بہت سالوں کی بات کر رہا ہوں. رابرٹ ابھی بیبی تھا، اکیلا ہی. تو میں نے کہا نہیں. لیکن پھر اس کے بعد لینڈ لائن کسی کا فون استعمال کیا. موبائل تو ہوتے نہیں تھے. میں نے اپنی بیوی کو پوچھا، بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہ جاؤ، ہم آپ کو بھی بلا لیں گے. تو وہ بھی آگے اچھی بیوی، اس نے کہا نا 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 نا، ہم نے یورپ میں اسٹے نہیں کرنا. آپ کو خدا نے اب کس جگہ کے لیے ابھی بلایا ہے؟ میں نے کہا پاکستان کے لیے بلایا. میری وائف آئی گئی، تو اس نے کہا کہ پھر واپس آ جاؤ، ویسے جاتے رہو، واپس آؤ. میں نے کہا یہی میرا فیصلہ ہے. تو میں واپس آ گیا. اور اب خدا نے پوری دنیا یسوع کے فضل سے، اس نے، میں اس کو پہلے جلال دیتا ہوں، پوری دنیا میرے لیے اوپن ہے. میں جہاں چاہوں، مجھے دعوتیں آتی ہیں، میں کلام کے لیے جاتا ہوں. اور کئی دفعہ ایسے ملکوں کی دعوتیں باہر، یورپ امریکہ کی بھی میں شامل کر لیتا ہوں. اتنی آ جاتی ہیں تو میں اور میری وائف صلاح کرتے ہیں کون سی چھوڑیں کون سی جائیں، کیونکہ ہمیں پیچھے بھی فرق یعنی فکر ہے، آپ کی بھی، دوسرے کاموں کی بھی. کئی دفعہ میں جاتا نہیں، کئی دفعہ چلا جاتا ہوں، دعا کر کے خدا کی رہنمائی نے. کیونکہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب ہم اپنی رویا کے فرمانبردار رہتے ہیں تو خدا سارے دروازے کھول دیتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو انسپائریشن ملے، جو خدمت کرنے والے ہیں ان کو انسپائریشن ملے. اور خداوند فرمانبرداروں ہی کو کیا دیتا ہے؟ سرفرازی دیتا ہے. فلپیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ کہ باوجود بیٹا ہونے کے وہ فرمانبردار. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، نہ صرف ایمانداروں کے بارے، اس کے اکلوتے بیٹے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرمانبردار رہا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت کیا کی؟ یہاں تک، موت تک فرمانبردار رہا.
तो फिर लफ्ज क्या लिखे हैं? इसलिए, पढ़ लें, इसलिए खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुक जाए। उसके बेटे के बारे में है। खुदावंद यीशु मसीह जो काम करने के लिए आया, वो हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। आजमाइशों से यीशु मसीह को गुजरना पड़ा, भूख प्यास से भी गुजरना पड़ा, आजमाइशों से, ऑपोजिशन से गुजरना पड़ा, और हमारे लिए क्या क्या उसने सहा, और बिलाखिर कलवरी पर कह दिया तमाम। हालेलुया। वो फरमाबरदार मौत तक रहा और खुदा ने उसे सरफराज किया। हालेलुया। वो गुनाहों को धो के किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और दोबारा आने वाला है। हम जब फरमाबरदारी करना चाहते हैं, हम जब अपनी रोया की पैरवी करना चाहते हैं, तो मैं आपका हौसला बढ़ाऊंगा कि आप फरमाबरदार रहें दुखों में, मुसीबतों में, आजमाइशों में, परेशानियों में। अपनी रोया की पैरवी करें, फरमाबरदार रहें, तो खुदा आपको सरफराज करेगा। हालेलुया। और खुदावंद वो मकसद पूरा करेगा जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको खुद क्या किया, चुना है, खुद चुना है। वो मकसद खुदा क्या करेगा, पूरा करेगा। और मैं ये भी आखिर में बताता हूं कि जब आप फरमाबरदार बनने की नियत रखेंगे, फरमाबरदारी करना चाहेंगे, तो आपके लिए तो ये गुड न्यूज़ है। हालेलुया कि खुदा ने आपको दूसरा मददगार बख्शा है। वो आपकी मदद करेगा कि आप कायम रहें, फरमाबरदार रहें और आप उस मंजिल तक पहुंच जाएं जिसके लिए खुदा ने आपको चुना है। पाक रूह मौजूद है। हालेलुया। पाक रूह आपका मददगार है। पाक रूह आपकी मदद करेगा। पाक रूह आपको कुव्वत देगा। पाक रूह आपको संभालेगा। पाक रूह आपकी हिफाजत करेगा ताकि आप फरमाबरदार बने। हालेलुया। वो तो मददगार है हमारे लिए, है? तो इसलिए हम नियत से, अहद के साथ अपनी रोया की फरमाबरदारी करना हम सीखें, क्योंकि बरकत उसी को मिलती है जो अपनी रोया की पैरवी करता है। कई लोग आए, वो रोया को छोड़कर चले गए, मंजिल तक पहुंचने से पहले ही छोड़कर चले गए, कंप्रोमाइज किया, आजमाइशों, मुसीबतों, दुखों को बर्दाश्त नहीं किया, अपनी रोया को खो बैठे। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपनी रोया जो उसने हमें दी है आसमान से, उसकी फरमाबरदारी करते रहें और ये मौत तक अजर मिलेगा, मगर मौत तक वफा करना। और पौलुस रसूल भी जो कहता है ना, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, जो कब्रों पर लिखते हैं, लिखना चाहिए। उसके माने बड़े गहरे हैं। उस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, ईमान को महफूज रखा और मेरे लिए रास्तबाजी का ताज है। अब मैं कूच का वक्त आ गया। ये नहीं, मरते दम तक
ایمان بھی محفوظ رکھا ہے, اچھی کشتی بھی لڑی ہے, اور راست بازی کا تاج بھی وہ دیکھ رہا ہے. موت تک ہم نے وفادار رہا ہے, موت تک ہم نے فرماندار رہنا ہے. کبھی کبھی گواہیاں سنتے ہیں, او جی 50 سال پہلے میں انج کیتا, انج کیتا, انج کیتا. ہوں آج کل ذرا میں بس خدا تو تھوڑا تھوڑا دور ہی ہو گیا ہے. بڑا کام کیتا ہے, بڑیاں دعاواں کیتیاں آج کل نہیں میں کر رہا. اور جی میں پرانے لوگ کہتے تھے پہلے ہی کھادا کام آتا ہے. بڑی بائبل پڑھی ہے, پڑھ کے کو دیگ بھی بانٹ دیتی ہے. ان کی پڑھن دی ساری جنی دعا کسی نے کرنی ہے کر کے چھڑ دیتی ہے, وہ ٹھیک ہے. ساڑھے چرچی کسی نے آنا, اسی تے سب تو پہلے ہم دے سا ہوں نہیں آئے دیتے کوئی گل نہیں. اسی دے خدا دے نا دے بڑے بڑے جناب کام کرتے رہے ہیں, اور بڑی بڑی جناب خدا دی خدمت کرتے رہے ہیں. اگر ہوں نہیں تے کوئی گل نہیں. لیکن ہم نے عہد کرنا ہے کہ مرتے دم تک ہم نے اس کے فرمانبردار رہنا. ہاللیلویہ. اور خدا یہاں بھی صرف راضی دے گا اور آنے والے جہان میں ابدی زندگی دے گا. ہاللیلویہ. God bless you.